أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، قرآن کورس گرامر میں خوش آمدید۔ آج یہ انشاءاللہ ہماری آخری کلاس ہے۔ ہم نے یہ دیکھا الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ الف لام سے شروع ہو اسم ہوتا ہے، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی ہو تو اسم ہوتا ہے۔ اگر جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا آخر میں آتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے۔ جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، بلکہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ افعال 2 قسم کے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں صحت مند، جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ۔ دوسرے کو کہتے ہیں کمزور۔ کمزور میں کیا ہے؟ جیسے وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دہا۔ اور یکساں حروف والا ایک علیحدہ سے گروپ ہے جو ان کے ساتھ ہی ہے، زنہ، ددہ۔ اور ایک چوتھا گروپ ہے حمزہ والا، ہمارا، سادہ، کرا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 گروپ ہیں: صحت مند، کمزور، یکساں اور حمزہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا صحت مند کے اندر ان 4 کے علاوہ بھی اور بہت سے ہیں جو اب تک QC2 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، جیسے فتح کے پیٹرن پہ فعل، جعل، خدا، ذہب، قطع۔ اسی طرح نصرہ کے پیٹرن پہ آپ نے یہ 20 سے زیادہ جو ہے افعال دیکھے: خلق، عبد، ذکر، شکر، دخل، حسد، اکل، امر، ترک، اخذ، خلد، رزق، سجد، سکن، کفر، شعر، صدق، فسق، قدم۔ اسی طرح درابہ کے پیٹرن پہ آپ نے چند پڑھے: رجع، ظلم، ملک، کذب، قدر۔ اور سمیہ کے پیٹرن پہ عالمہ، عاملہ، حامدہ، فاسرہ، شاہدہ، عائد۔ یہ چند۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، یہ آخری نہیں ہے۔ جو آپ اگلی لیول میں جاتے جائیں گے QC3 4 5 تو یہ ان کی تعداد بڑھتی جائے۔ پھر کمزور افعال میں بھی آپ نے چند ایک دیکھے۔ جو باب دیکھے وہ کیا تھا؟ وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، روبیہ، شاہ۔ اور یکساں میں زنہ، دلہ اور امر، یہ حمزہ والے میں دیکھا۔ یہ باب تھے جو ہم اب تک پڑھ کے آئے۔ آج جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی مشق کریں گے کہ جو کچھ ہم نے یہ 6 اسباق میں پڑھا ہے وہ ہم آیا سمجھ بھی پائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے سارا پڑھانے دہرانے کا، یہ کورس سے پہلے جو ہے یہ ایک کورس کرانے کا کیا مقصد ہے۔ یہ دیکھیں ماضی، مضارع، امر، عربی کے اندر یہ 3 جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ماضی، مضارع، امر اگر آپ کو کسی فعل کا آتا ہے تو آپ اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہے رزق کا، اس کا مضارع ہوتا ہے یرزقو۔ رزق، یرزقو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ماضی مضارع ہے تو اس کا امر کیا ہوگا؟ آپ امر بنائیے۔ ارزق۔ ارزق، کیوں؟ اس لیے کہ مضارع میں درمیان والا کلمہ جو یہاں پہ زا ہے اس پہ پیش آ رہا ہے، اس لیے اس کا امر جو ہے پیش سے بنے گا ارزق۔ اب اگر یہ میں کہوں رضا کا جو ہے 3 حرفی ہے تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ رازقہ، قاف۔ یعنی آپ سے بھی بنا سکتے ہیں، امر سے بھی بنا سکتے ہیں، ماضی سے بھی۔ ماضی میں تو وہ سامنے پڑے، مضارع میں علامت مضارع یا کو ہٹائیے، آپ کے سامنے روٹ لیٹر آ۔ امر میں علامت امر کو ہٹائیے، جو کہ یہاں پہ جو ہے حمزہ لگا ہے اسے ہٹا دیں تو آپ کے سامنے روٹ لیٹر ہے۔ اس کا مطلب روٹ لیٹر آپ ماضی سے بھی نکال سکتے ہیں، مضارع سے بھی۔ اگلا لفظ لیتے ہیں نزلہ۔ نزلہ کا مضارع ہوتا ہے ینزلو۔ نزلہ ینزلو، اگر میں کہوں یہ 3 حرفی ہے
تو آپ اس کا امر بنا سکتے ہیں. امر بنائیے. انزل انزل کیسے بنے گا؟ اس کا انزل انزل تیسرا انزل حرف ہے با جو ہے اس کی زیر ہے، اس لیے اس کے نزلہ یہ کیا آئے گا؟ ذل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جاتے ہیں روٹ لیٹر. ماضی سے روٹ لیٹر نکالیے. زال لام نام زالام نون زالام. مضارع میں آئیے روٹ لیٹر ڈھونڈیے. یا کو ہٹا دیجئے، وہی نون زال لام آپ کے سامنے. امر میں آپ نے حمزہ لگایا تھا نا، وہ ایکسٹرا ہے، اس کو ہٹا دیجئے. نون زال لام آپ کے روٹ لیٹر تینوں طرف سے آپ اس کو 3 حرفے کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اگلا دیکھیے کفرا. اگر میں کہوں کفرا ماضی ہوتا ہے اور اس کا مضارع ہوتا ہے یکفرو، تو اس کا امر کیا ہوگا؟ اکفر اکفر. فا کے اوپر پیش آ رہا ہے جو آخری سے پہلا والا یعنی عین کلمہ. ہم اگر اسے عین کلمہ کہیں وہ آسان ہے ہمارا. عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے اس لیے یہ اکفر ہوگا. اب تینوں سے جو ہے روٹ لیٹر نکالیے. کفرا سے کیا ہوگا روٹ لیٹر؟ کافا کافارا کافارا. اور مضارع سے کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو ہٹائیے تو آپ کے سامنے وہ 3 حرف آ گئے. کافارا کافارا. لیٹر تو ایک ہی ہوتے ہیں. اور امر میں امر کی علامت بتائیں. یہ اس لیے میں ہوں اس وقت تو آپ کو تینوں سامنے نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے امر آ جائے تو اس امر سے آپ اس کے روٹ لیٹر نکال سکیں. کیوں؟ کسی بھی لفظ کے معنی کے لیے روٹ لیٹر چاہیے. ڈکشنری میں روٹ لیٹر کے حساب سے جو ہے آپ کو معنی ملے گی، اس لفظ کے نہیں ملیں گے. اس روٹ لیٹر کو جب آپ ماضی یا جو روٹ لیٹر ہے ڈکشنری اس میں جا کے پھر سارے اس کے آئیں گے، ماضی مضارع امر سارے اکٹھے آئیں گے. اگر آپ اکفر کو ڈھونڈے ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر کاف را کا لفظ آپ ڈھونڈ لیں اس کے اندر جائیں تو آپ کو کفارہ بھی ملے گا، یکفرو بھی ملے گا، اکفر بھی ملے گا، کافر بھی ملے گا، مکفور بھی ملے گا، کفر بھی ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی. تو اس لیے یہ روٹ لیٹر کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر آپ ڈکشنری میں لفظ نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کو یہ تینوں سے جو ہے روٹ لیٹر نکالنا آنا چاہیے، ماضی مضارع امر. اگلا دیکھیے ایک لفظ ہے کالا. اگر میں کہوں اس کا مضارع ہوتا ہے یقول، کالا یقول، قل کیا آپ اس کا بنا سکتے ہیں؟ امر بناتے ہوئے علامت مضارع کو گراتے ہیں، اور اگر کوئی کمزور حرف ہے اس کو گرا دیتے ہیں. جب اس میں کمزور حرف واو ہے وہ بھی گر گیا، یا بھی گر گیا، تو پیچھے کاف پیش والا اور لام بن گیا. امر میں جو ہے آخری حرف کو ساکن کرتے تو یہ کیا بنے گا؟ کل بن. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ کل بن گیا اس سے ہم نے روٹ لیٹر نکالنے تینوں کے. کالا سے روٹ لیٹر نکالیں. لام کاف واو لام، کیونکہ الف جو ہے کسی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. الف یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ یا تو واو ہے یا ہے. اب چونکہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کئی بار دوہرا بھی لیا ہے، کالا میں الف جو ہے وہ واو کی جگہ آتا ہے ایک. دوسرا اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے کہ یہ الف ہے یا یا ہے، آپ اس کا مضارع دیکھیں. مضارع میں الف کی جگہ جو ہے وہ اصل لفظ واپس آ جائے گا. یقولو میں دیکھیں الف نہیں ہے، کون سا نیا لفظ آیا؟ واو آیا. تو اس کا مطلب ماضی میں جو یہ الف ہے یہ کیا ہے؟ واو ہے. تو لہٰذا آپ کو مضارع سے مدد مل گئی کہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے واو آیا ہے. الف کی جگہ واو ہے، تو اگر واو ہے تو کیا ہوگا؟ کاف واو لام. مضارع میں آئے علامت مضارع ہٹائیں، سامنے تینوں پڑے ہیں کاف واو لام. اب امر میں آئے. اب امر میں جب آپ آتے ہیں، امر کے اندر صرف 2 ہی حرف ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ امر سے ہمیں مدد ملے گی. بعض اوقات ایسا ہوگا آپ کو ماضی سے مدد نہیں ملے گی، آپ کو امر سے بھی نہیں ملے گی. جیسے یہاں ماضی میں کالا سے کوئی اگر کسی بندے کو پہلے سے نہیں پتا کہ کالا میں الف واو کی جگہ، وہ ماضی کے کالا سے روٹ لیٹر نہیں ڈھونڈ سکتا، امر کل سے نہیں ڈھونڈ سکتا، اس کو پھر مضارع ہے. اسی لیے یہ تینوں چیزیں جو ہے یاد کرنی پڑتی ہیں کہ ماضی مضارع امر کیا ہے. جب بھی آپ ڈکشنری میں جائیں گے آپ کو یہ تینوں اکٹھے ملیں گے. مثلا رازا کاف لفظ آپ دیکھیں گے اس کے آگے رزقا یرزقو ارزق تینوں لکھے ہوں گے. نزلہ ینزلو انزل لکھا ہوگا، کفرا یکفرو اکفر لکھا ہوگا، کالا یقولو لکھا ہوگا. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ ہمیں ماضی سے بھی روٹ لیٹر نہیں ملتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الف کس کی جگہ ہے، اور کل سے بھی یعنی جو اس کا امر ہے نہیں ہے، پھر یہ مضارع آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ آئیے ایک اور لفظ لیتے ہیں، خدا، اس کا مضارع ہوتا ہے یخدع، تو امر کیا ہوگا؟ اقدا اقدا کہ یہاں پہ عین کلمہ دال ہے، اس کے اوپر زبر ہے، چاہے زبر ہو یا زیر ہو، امر میں جب حمزہ لگے گا اس کے نیچے زیر آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اقدا۔ اب تینوں لیٹر ہمارے سامنے، ماضی سے آپ روٹ لیٹر نکالیے۔ خدا خدا دیں گے یہ مضارع میں آئیے، مضارع میں علامت مضارع کو ہٹائیں، آپ کے سامنے تینوں لفظ تینوں حرف آنے کی۔ امر میں ہم نے حمزہ لگایا تھا، اس حمزہ کو ہٹا دیجیے، آپ کے سامنے تینوں ہے۔ اس کا مطلب ہے اکثر افعال میں آپ ماضی مضارع امر تینوں سے روٹ لیٹر نکالیں، لیکن کہیں کہیں ایسا آئے گا، جہاں آئے گا اس کو آپ نے علیحدہ سے لکھ لیں۔ جیسے اب کالا یقول کل، آپ کو پکا ہو جانا چاہیے کہ جی یہ کالا یقول کل ایک علیحدہ سے شے ہے، باقی سارے صحیح چل رہے تھے، یہ نہیں صحیح چلا، تو اس کو یاد۔ آگے لفظ ہے شعرا، اس کا مضارع ہوتا ہے یشعرو، تو امر کیا ہوگا؟ اشعر اشعر۔ کیوں؟ این کلمے پہ جو پیش آ رہا ہے اس لیے اشعر۔ اب تینوں سے آپ روٹ لیٹر نکال کے دیں گے، شین اینڈ ماضی سے را مضارع سے شین شین عین اینڈ علامت را مضارع کو ہٹائیں گے، وہی چین انظام، چین عین را پڑا ہوا ہے۔ امر میں آ جائیے، علامت امر جو حمزہ تھا اسے ہٹا دیں تو آپ کے سامنے وہی شین این را جو ہے سامنے۔ آئیے اگلا دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہے زادہ، اس کا مضارع ہوتا ہے یزید، زادہ یزید، اس کا امر بنائیے۔ زد 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 ہوتا ہے، کیوں؟ امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، کوئی کمزور حرف ہو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یا کو گرایا، زد کے نیچے زیر ہے، زا کے نیچے یا کمزور ہے وہ گر گیا، دال کو ساکن کیا تو اس کا امر بنا زد۔ اب یہ وہی صورت حال ہوگی جو کالا یقول کل والا تھا کہ امر دو حرفی ہے اور ماضی میں زیادہ کے اندر الف ہے، ہمیں نہیں پتا الف واو کی جگہ ہے یا، تو ہم جائیں گے اس کے مضارع کو دیکھیں۔ مضارع میں الف کی جگہ یہاں کون سا حرف آیا ہے؟ یا یا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ زا زال یا دال یا اور یہ دال زا یا یا دال کیونکہ الف یا کی جگہ آیا ہے تو جب ہم اس کے روٹ لیٹر لیں گے تو الف کی جگہ پر یا کو لے لیں گے۔ اور اسی طرح مضارع میں دیکھیں، مضارع میں تو آسان ہے، علامت مضارع ہٹائیں تینوں حرف آپ کے سامنے ہیں، زا یا دال۔ امر میں آپ اس سے نہیں بنا سکتے، کیوں؟ یہ دو حرفی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ واپس جو ہے وہ زیادہ یزیدو والے کا جو آپ نے مضارع سے روٹ لیٹر ہو اس کو آپ لے کر لکھ لیں، پکا کر لیں۔ کل زیادہ یزیدو زی، دیکھیں کتنے ہم نے ابھی تک کیے ہیں، ان میں صرف دو ہی ایسے آئے نا جو ہٹکے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کہ ماضی سے روٹ لیٹر نہیں مل رہا، امر سے بھی نہیں مل رہا، مضارع نے جا کے مدد۔ آگے دیکھیے ایک لفظ ہے کانا، اس کا مضارع ہوتا ہے یقون، کانا یقون، پہلے تو اس کا امر بنائیے یقون سے، کن سر کن ہے مضارع گرا دیں، کن کمزور حرف کو بھی گرا دیں کن تو کیا ہو جائے گا؟ آخری لفظ کو جو ہے ساکن کر دیں، حرف کو کن ہو۔ کن یہ بھی الٹی قسم کا ہے کیونکہ یہ کالا کے پیٹرن پہ ہوتا ہے، تو اب اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ماضی کے حروف کاف کو واو دیکھتے نون ہے کاف واو مضارع نون میں کاف واو نون تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کانا یکون کن کا جو ہے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف واو نون۔ آپ اس کو لکھ لیجئے کہ یہ کالا یقول کل، کانا یقون کن ایک ہی جیسے، ان میں الف کی جگہ واو ہوتا ہے۔ اگلا دیکھیے ایک فعل ہے کذابا، اس کا مضارع ہوتا ہے یکذبو، امر کیا ہوگا؟ ایک زب اکذب، کیوں؟ این کلمہ پہ زیر آ رہی ہے تو اس لیے اکذب ہو گیا۔ اب تینوں سے روٹ لیٹر بن سکتے ہیں، آپ بنائیے۔ کذابا سے کیا ہے روٹ لیٹر؟ کاف زال با اور مضارع سے علامت مضارع کو ہٹائیں تو آپ کے سامنے تینوں حرف آ جانے چاہیے۔ اور امر میں آئے تو علامت مضارع امر یہاں پہ کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہٹائیں تو آپ کے سامنے تینوں روٹ لیٹر آ گئے۔ آگے دیکھیں ایک لفظ ہے علیمہ، اس کا مضارع ہوتا ہے یعلمو، علیمہ یعلمو، اگر یہ مضارع ہے تو اس کا امر کیا ہوگا؟ علم
इलम एलम। इलम यहाँ पे इलम कलमा लाम है, लाम के ऊपर जबर आ रहा है, इसलिए जो है हमजा के साथ जेर लगेगा। एलम। इलम तीनों से आप रूट लेटर निकालिए। माजी से क्या मिले आपको? आइन लाम ऐन लाम आइन। मीम। मुदारे में आइए, इलामत मुदारे हटा के देखिए क्या मिलता है आपको? आइन ऐन लाम लाम मीम। अमर में है, सर हमजा आपने लगाया था उसको हटा दे। आइन लाम ऐन लाम मीम। ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब कुरान में आप किसी लफ्ज को पढ़ेंगे या जो है ढूंढेंगे तो वहां हो सकता है उसका अमर आ रहा हो सकता है वहां पे उसका मुदारे आ रहा हो सकता है वहां पे उसका माजी आ रहा हो। वहां ये तीनों इकट्ठे नहीं आ रहे होंगे कुरान में पढ़ते हुए। तो इसलिए आपको तीनों से रूट लेटर अगर निकालने आते हैं, फर्ज कर लें उस लफ्ज के मानी आपको नहीं आते, लेकिन इतना आपने पहचान लिया कि ये माजी है, ये मुदारे है, ये अमर है, आप उससे रूट लेटर निकालें। चलिए, अगर अमर दो हरफी है, जैसा ये काना में है, ज्यादा में है, काला में है, तो फिर आपने अपने वो नोट्स जो बनाए हैं, जो याददाश्त बनाई है कि ये ज्यादा यजीदु होता है, काला यकूलू होता है, काना यकूलू होता है, तो फिर आप जो है ना सही रूट लेटर निकाल के उस लफ्ज का मायने निकाल। आगे देखें, एक और सर ये नया इसका लफ्ज हमने अमर में पढ़ा। जो अमर में इसके जेर किस तरह आया ये नहीं समझ आई इलम में, हालांकि लाम पे तो जबर था, ये लाम कहाँ पे? यालम पे तो जबर था ना सर ये मदारे में, तो इसमें अमर में जेर कैसे आ गई इलम में? हाँ सिस्टर, या तो आपने पिछला लेक्चर देखा नहीं या मिस कर दिया। हमने प्रॉपर एक क्लास इसी चीज की कंडक्ट की थी कि अमर कैसे बनता है और जो है उसके पैटर्न क्या है। अमर के अंदर मोटी सी बात मैं दोहरा देता हूँ कि हमारे पास तीन हर्फ, हर को लेते हैं फा एन लाम, है ना। फा पहला कलमा होता है, एन दूसरा कलमा होता है और लाम तीसरा। ये जो एन कलमा होता है ना, इस पे अगर पेश आ रहा हो तो हमजा जब लगाते हैं, अमर बनाते हैं, उस पे हमेशा पेश। अगर ये जो ऐन कलमा है इस पे जबर हो चाहे जेर हो, दोनों सूरतों में अमर बनाते हुए जो हमजा लगता है उसके नीचे जेर आता है। ये बड़ी तफसील से उसके अंदर एग्जांपल देते हुए ये चीज मैंने बताई थी। आपने शेख गालबन वो क्लास या तो मिस कर दी या आपके ज़हन जी से सर मैं भूल देख लेती हूँ, दोबारा देख लेती लीजिएगा। हूँ, थैंक वो बहुत, शुक्रिया। ये आज लेक्चर जो है ये बहुत मुफीद है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको QC 5 तक मदद देंगे। गर्ची ये जी सर बुनियादी ऐसे ही है। जितनी मजीद चीजें मैंने ऐड करनी है जो QC 3 के लेवल में आपको चाहिए, फिर QC 4 5। तो मोटी बात आप मेरी याद रखिए, कोई भी तीन हस्ती लफ्ज है जिसका जो है आप अमर बनाना चाहते हैं, उसके दरमियान वाले जो है कलमे पे अगर पेश है तो अमर में अगर हमने हमजा लगाना है तो उस पे पेश आए। अगर उस पे जबर है या जेर है तो दोनों सूरतों में हमजा के नीचे जेर आए। अब ये ठीक है यहाँ सर। ये यालमू जो है, यालमू में एन कलमा लाम है, या तो इलामत मुदारे है ना, तो इलामत मुदारे को हटाएं तो तीन हरफ आपके क्या है, एन लाम मीम। तो ये लाम जो दरमियान वाला एन कलमा, इस पे जबर आए, चाहे जबर आए चाहे जेर आए, हमने हमजा के लिए क्या लगाना है, जेर। ये कानून है, जबर नहीं लगेगा। जबर जो है वो जब आपको मैं QC 3 पढ़ा रहा हूँ, वहां पे एक बाब आएगा, बाबे इफाल। बाबे इफाल के लिए वो हमजा के ऊपर जबर फिक्स है, वो उसकी पहचान, इसलिए वो यहाँ पे कहीं पे भी और इस्तेमाल नहीं है ग्रामर में। यहाँ आपके इस लेवल पे, चूंकि अभी आप QC 2 के लेवल पे हैं मेरे पास, जिस दिन क्लास 3 की होगी फिर जो है क्लास 3 की चीजें शुरू करेंगे हम। तो ये आप पक्की बात याद करिए कि अगर तीन हर्फी आपको कोई लफ्ज मिल गया है, मुदारे में कैसे मिलेगा, इलामत मुदारे हटाएंगे तो तीन हर्फी बन जाएगा। ये जितने हैं, यजीदों में यह हटाया जायदल तीन हरफ हो गए, यकूनों में यह हटाया काफ और नून हो गया, यकजिमु में यह हटाया काफ जबर। तो इनमें दरमियान वाला क्या हुआ, उस पे अगर पेश है तो हमजा पे पेश है, अगर उस पे जबर है या जेर है तो दोनों सूरतों पे जेर। आगे चले जी, खला इसका मुदारे होता है यखलू। अब यखलू है तो अमर क्या बनेगा, आप खुद कोशिश कीजिए। यस उखलू उखलू, क्यों? ये या को जब हटाए तो दरमियान वाला लफ्ज क्या, लाम है, उस पे पेश आ रहा है, तो इसलिए जब लगेगा उस पे पेश पेश किया है, है। तो इसलिए ये हो गया। ये तो रूट लेटर
کیونکہ ہمارا کام ڈکشنری کے ساتھ ہے. جو لفظ ہمیں قرآن میں ملے گا معنی نہیں ہے, ہم نے ڈکشنری میں جانا ہے, اور ڈکشنری روٹ لیٹر کے بغیر بتاتی نہیں ہے, وہ اس کی ہے. روٹ خا لیٹر لے لام کے واو آئے گا اس میں. جی خا لام واو روٹ لیٹر. ہاں, خا لام واو نہیں, ہاں خا لام واو جو ہے روٹ لیٹر میں, آپ کو اس میں مضارع سے مدد ملی, نہ ماضی سے مدد مل رہی ہے نہ امر سے مل رہی ہے, تو اس لیے اس کو بھی علیحدہ سے لکھ لیں. یہ ان الفاظ میں سے جن کے امر جو ہے دو دو ہیں لفظ کے, اور اس سے ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی. اور چونکہ ماضی میں الف آ رہا ہے, اور الف کا جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو الف واو کی جگہ ہے یا, تو ہمارے پاس 3 روٹ لیٹر جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. آگے دیکھیں ربیہ, ربیہ کا ہوتا ہے یربہو. اگر یہ یربہو اس کا مضارع ہے تو امر کیا ہوگا؟ اربا ارب اربا اربا. درمیان والا حرف کون سا بن رہا ہے؟ با بن رہا ہے. کیوں؟ علامہ مضارع یا کو ہٹائیں گے تو کتنے تین زا با ہا, درمیان والے پہ زبر ہے, تو اس لیے اس کے امر کا الف جو لگے گا, حمزہ لگے گا, اس پہ ہر حالت میں زیر ہی آئے گا, چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو درمیان والے کلمے. تو یہ کیا ہوگا؟ اربا. اب روٹ لیٹر تینوں سے آپ نکال سکتے ہیں, نکالیے. را 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 با با ہا. ہا ماضی میں تو کلیئر بن, مضارع میں آئے تو علامت مضارع ہٹائیں گے تو آپ کے سامنے تینوں روٹ لیٹر واضح ہو جائیں گے. امر میں علامت مضارع امر جو حمزہ لگائے تھی اس کو ہٹا دیں, ہاں روٹ لیٹر ہمیں آگے دیکھیے. ایک ہے, ہم نے پڑھا تھا زہابا, زہابا سے ہوتا ہے یذہبو. اگر یذہبو زہابا سے یذہبو ہے تو امر کیا ہوگا؟ اذهب اذهب. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان والا کلمہ یہاں پہ کیا ہے, کیوں علامت مضارع یا کو ہٹائیں گے تو 3 حرف ہیں, زہابا, تو درمیان والے پہ زبر آ رہا ہے, اس لیے امر میں کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. کیوں؟ چاہے زبر ہو درمیان والے پہ یا زیر, دونوں میں ہم نے زیر ہی لگانی ہے. اب آپ روٹ لیٹر بتائیے. زال ہا با. زہابا را ہو ہا. گیا, مضارع میں آئے کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹائیں گے تو ہمیں تینوں لیٹر مل جائیں گے. امر میں آئیں گے تو ہم نے چونکہ الف اضافی کیا تھا اس کو حمزہ کو ہٹا دیجئے, آپ کے سامنے تینوں رہے. مطلب یہ جو 3 حرف ہیں نا, یہ تو بڑے سیدھے سادے ہیں, روٹ لیٹر تینوں سے آپ کو ملتے ہیں. گڑبڑ ہوتی ہے جہاں الف آ رہا ہوتا ہے ماضی میں, اس کا گڑبڑ ہوتی ہے, اور خاص طور سے اس وقت گڑبڑ ہوتی ہے جب اس کا امر بھی صرف 2 حرف کا بن. اگر اس کا امر 3 حرف کا بن رہا ہو تو پھر وہاں بھی ہیلپ ہوتا ہے. آئیے, ایک ہے فعل ارادہ, اس کا مضارع یا اریدو, این کلمے پہ زیر آتی ہے, تو کیا ہوگا اس کا امر؟ ارد ارد. اجدو. اب روٹ لیٹر نکالیں, تینوں سے آپ نکال سے ہیں, این را دال, اور مضارع میں یا ردو میں علامت مضارع یا کو ہٹائیں, این را دار آپ کے سامنے ہوگا, اور امر میں راجع, اس کا مضارع ہوتا ہے یرجو. سر آرادہ کا مضارع آرادہ ہی مضارع اس کا میں نے بتایا یرجو ہے, یہ غلطی سے یہاں پہ مضارع اچھا لکھا ہے. جی 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 وہ اس کو جب بتاتے ہیں پڑھاتے ہوئے میں نے بتایا آرادہ یا ردو ہے, اور آپ نے اس کا امر بنایا, اور پھر جی آرادہ سے جب ملے یا ردو میں نے کہا علامت مضارع یا کو ہٹا دیں تو عین را دال آ جائے. چلے آگے ہے رجع یرجع, امر بنائیے پہلے. جی علامت مضارع یا کو ہٹا کے جو امر بنتا ہے درمیان والے کلمے پہ چاہے زبر ہو یا زیر ہو, تو اگر الف کی ضرورت ہے حمزہ کی تب جو آئے ارجع گا, بات اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں آئے گا. تو اب روٹ لیٹر تینوں کے آپ کو ملے, راجیم, این یرجع راجیم میں این علامت یا ہٹائیں, یا راجیم, راجی این. امر میں الف ہٹائیں راجی. اب ایک فعل ہے صابا, اس کا مضارع ہوتا ہے یسوب, صابا یسوب. جی امر بتائیے. صبح صبح, یہ ایک عجیب سا لفظ ہے, کیوں؟ اس میں کمزور حرف آ رہا ہے. امر بناتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, یا کو بھی ہٹا دیتے ہیں, کمزور حرف کو بھی ہٹا دیتے ہیں, اور ان کو ملاتے ہیں. اگر پڑھا جا رہا ہے ٹھیک, نہیں پڑھا جاتا پھر ہم دلاتے ہیں. یہ دیکھیں سواد پیش تھا, با کو ہم نے ساکن کر دیا, صبح پڑھا جا رہا ہے لہٰذا ہم نے نہیں آیا حمزہ, حمزہ بھی نہیں آیا, اور دوسرا ہمارا مسئلہ اڑ گیا.
مسئلہ کیا رہا؟ ہمیں ماضی سے روٹ لیٹر نہیں مل، ہمیں امر سے روٹ لیٹر نہیں مل رہے، اب مضارع سے ہیلپ لیتے ہیں. تو مضارع سے آپ ہیلپ لے کے مجھے روٹ لیٹر بتائیے صحابہ کے سواد باؤ بی سواد باؤ اور با. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کو کوئی لفظ ایسا دے دیا جائے جس سے آپ کو ماضی میں مدد نہیں مل رہی تو آپ اس سے کہیں جی مجھے مضارع بھی بتاؤ اس کا. اور بعض اوقات مضارع سے بھی ہیلپ نہیں ملتی، کچھ ایسے افعال ہیں اس میں پھر جا کے مصدر اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی مصدر بتاؤ. مصدر میں پھر جو ہے نا وہ پورے تینوں حرف آ جائیں. روٹ لیٹر کے لیے ہم ماضی، مضارع، امر اور مصدر چوتھا. پھر جا کے جو ہے بعض کچھ افعال ہیں وہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں جو سیدھے سادے ہیں، تین تین حرف والے، ماضی بھی بتا رہا ہے روٹ لیٹر، مضارع بھی بتا رہا ہے، امر بھی بتا رہا ہے، زیادہ تر ہی ہیں. اس لیے کچھ ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے اب یہ صحابہ آ گیا، اس کو بھی اس لسٹ میں لکھ لیجئے کہ صحابہ کے اندر جو ہے الف جو ہے واو کی جگہ. تو یہ آپ دو گروپ بنا لیں. ایک وہ جن میں الف واو کی جگہ آ رہا ہے، اس میں اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کالا میں تھا، کانا میں تھا، صحابہ میں تھا. ایک وہ بنا لیجئے جس میں الف یا کی جگہ آ رہا ہے، اس میں کیا زیادہ ہے ابھی تک. اور کون سا ہے؟ سرکادہ. آدھا ہے. آدھا ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک میں نے نہیں کرایا، اب پڑھا ہوا ہے. تو اس طرح آپ کا کیا ہوگا، ان لسٹ کو آپ چند روز دیکھیں گے تو آپ کو پکے ہو جائیں گے کہ یہ وہ افعال ہے جس میں الف کی جگہ واو آنا ہے، یہ وہ افعال ہے جن میں الف کی جگہ یا. اس سے تو کوئی لیٹر ہے ہی نہیں جس نے الف کی جگہ آنا ہے. اب ہے جعلہ. دیکھیں سیدھا سا فعل ہے، جعلہ یا جعلو ہوتا ہے تو امر کیا ہوگا؟ اجعل. اب تینوں سے آپ روٹ لیٹر نکالتے ہیں، جیم اینڈ لام. میم اینڈ لام. مضارع ہٹائیں، جیم اینڈ لام. امر میں حمزہ ہٹائیں، جیم اینڈ لام. آ گیا ہزارہ یا ہزارو. امر بنائیے 1000. کیونکہ یا علامت اشارے کے بعد درمیان والا کلمہ کون سا ہے؟ زا ہے، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے تو لہذا امر میں زیر لگے گا. ہزارہ یا ہزارو، ایک زر، اور تینوں سے روٹ لیٹر مل جائیں آپ کو. ہزارہ تینوں میں یہی بتا رہے ہیں. یا مضارع علامت ہٹائیں گے تو یہ تین ظاہر ہو جائیں گے، امر کی علامت آپ حمزہ ہٹائیں گے تو یہ تین ظاہر ہو جائیں گے. اب آ جائیں جی جو بات کر رہی تھی اس طرح کے قادہ صاحب بھی آگے ہو، اس کو فکر ہوگی کہ میں پیچھے رہ نہ جاؤں، یہ لوگ یاد کرتے ہیں، بڑی عمر ہے قادہ کی. قادہ یا قادو، ہاں جی قادہ یا قادو، امر چاہیے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا دیکھیں ہم نے امر بنانے کا قاعدہ یہ بتایا، علامت مضارع کو ہم ہٹا دیتے ہیں، کمزور حرف اگر کوئی آ رہا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور جو باقی ہے اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک، نہیں پڑھا جاتا ہے پھر حمزہ. یہاں یقادو میں یا گرائی، الف کمزور تھا اسے گرایا، پیچھے کا کاف زبر اور دال پیش کے ساتھ، دال آخری حرف کو تو ہم نے ساکن کرنا ہے، امر میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قادہ یا وہ جو کد کی بات کری نا، قادہ یقیدو کد، وہ آتا ہے کرومہ سے. کرومہ باب ابھی تک آپ کو لکھا ہے، بلکہ آپ کسی چیز میں پڑھیں گی بھی. کرومہ یہی پڑھا ہوا تھا قادہ یا قادو کے. آپ کسی فور میں پڑھیں گے. تو اس لیے اس وقت ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اسے دیکھیں گے جو قادہ یا قادو قد. چل جی آگے ہمارے پاس ایک لفظ ہے شا، اس کا مضارع ہوتا ہے یشاؤ. اگر یشاؤ اس کا مضارع ہے تو امر کیا ہوگا؟ علامت مضارع حرف اس میں الف کا وہ گرا دیا، شا یعنی اور حمزہ بچ گیا. حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ وہ آخری حرف ہے تو کیا ہوگا؟ شا. اب آپ روٹ لیٹر کی طرف آئیں. شا روٹ لیٹر نہیں پتہ چل کیونکہ الف ہے. امر میں ہے شا، شین یا دال. جائیں گے وہ ہمیں بتائے گا یہ الف حمزہ. شین یا حمزہ. نہیں پتہ چلا، نہیں پتہ چلا. الف حمزہ. دیکھو شین الف حمزہ. علامت مضارع یا گرا دی میں نے، شین واؤ الف نہیں حمزہ. ہوتا. شین الف واؤ حمزہ. رہی. واؤ کہاں سے لے آئے؟ آپ کو کہاں سے پتہ الف چلا ہے. کہ واؤ آئے؟ ان تینوں میں الف سے کی کوئی جگہ. واؤ نہیں آیا. جی
सर ये वो तो QC1 नहीं है में इसमें। पढ़ा अलिफ था। की जगह पे ये या वाव आते हैं ना सर। हमजा सिस्टर QC1 में अगर आपने शाह या शाऊ पढ़ा था तो मैं आपको जो है सर ना, 2 में, सर 2 में। हाँ, तो फिर QC1 को तो बदनाम ना करें ना, जी सी। उसको तो इल्जाम मत दें कि आपने शाह या शाऊ वहां पढ़ा था। ये सारे जिन्होंने QC1 के परेशान हो जाएंगे कि हमने कैसे नहीं पढ़ा और आपने कैसे पढ़ लिया QC1 में। QC1 में याद सिर्फ होगा। 4 अफआल आपको 4 बाब पढ़ाए जाते हैं, फतह, नसरा, दरबा, समिया, और उनके ऊपर 11 अफआल पढ़ाए जाते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, जाला, फआला और जो है फतह, नसरा, ज़करा, अबदा, खलका, दरबा, समिया, अलिमा, अमिला, ये 11 अफआल पढ़ाए जाते हैं। ये QC1 QC2 तो में था हमारे सर। फिंगर्स के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे फौरन ये हिलेंगी उंगलियां, कि ये गलत बात होगी। जैसे आपने कहा शाह मैंने QC1 पढ़ा, ये उंगलियां हिल गई, इनको कब जी कभी सर। शुरू होगी, तीर कहाँ से आ गया सर कि QC1 QC2 में और याद हमें ही रहा पता ना। नहीं है। चले छोड़े उसे। ये मैंने आपको बताया था कुछ अफाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको माजी मुदारे अमर से जो रूट लेटर का नहीं पता चलेगा, फिर आप कहेंगे जी इसका हमें मसदर बताओ। आइए इसका मसदर देखते हैं। आपने किया था शाह, यशाउ, शाह, शाइन, मशीउन, मशीयतुन। मशीयतुन, मशीयतुन में या आया, आइए तो इसका जी। मतलब है इसका रूट लेटर क्या है, शीन या हमजा है। दा हमजा। मत जाके जो है हमें, तो ये बहुत कम है, तो इसको नोट कर लीजिए कि शाह, यशाउ, शाह जो है इसका जो है वो क्या होता है, शीन या हमजा होता है। कहाँ, मसदर से जाके। मैंने कहा था ना ये कम आएंगे। ये ठीक है कि अलिफ की जगह वाव या आना है, लेकिन आना किसने है वो हमें उसका टेबल कंफर्म करेगा, जो आपने QC2 में चूंकि शाह का टेबल पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको उसकी चाबियां करा दी। शाह, यशाउ, शाह, शाइन, मशीउन और मशीयत। मशीयतुन। मशीयतुन में या आती है तो वो मसदर ने बताया कि ये अलिफ वही है। सर ज़हबा कादा का बहुत रूट लेटर नहीं बताया आप। जी, कादा का रूट लेटर नहीं बताया, और दूसरे ये कि हमने उसमें कद नहीं पढ़ा सर, किद पढ़ा है हमने उसका अमर कादा का। कादा, सर ये कादा ज्यादा की तरह है, ज्यादा की तरह है ना कादा, तो ज्यादा कादा जो यजीदु होता है, है तो कादा 2 अबवाब से आता है, कादा यकीदू और कादा यकुद्दू। वो जो है 2 से आता है, करूमा से। यहाँ पे ये जिससे आया है वहां पे ये कद के एहसास से आया है, तो इसलिए अच्छा, ये हमने ये इस पे कीदू ये वाला दिया पढ़ा है हुआ है। हमने सर। तो बस आप वो कीदू वाला याद कर लीजिए, कादा यकीदू की, लेकिन उससे रूट लेटर तो नहीं पता चले ना। हम्म, तो इसका फिर काफ या दाल नहीं है सर फिर। उसके रूट लेटर के लिए आपको जाना पड़ेगा मसदर पे। जब मसदर पे जाएंगे तो इसके चूंकि 2 बाब से आ रहा है, इसके 2 मसदर बनेंगे। 2 मसदर का मतलब है इसके 2 जो है रूट लेटर आएंगे। काफ जो है काफ वाओ दाल भी आएगा, काफ या दाल भी आएगा। तो इसको जब आप डिक्शनरी में जाएंगे आपको ये 2 जो है वो उससे मिलेगा। अब सर इसे एक सवाल, अगर दो बाब से आएगा तो फिर इसके मानी भी बदल जाएंगे? जी हाँ, इसीलिए मुख्तलिफ बाब से आते हैं कि उनके बानी मुख्तलिफ होते हैं। हर बाब की खसूसियात हैं, हर बाब की खसूसियात के हिसाब से उसके अंदर उसके जो भी अफ़ाल आते हैं उनमें वो खसूसियात होते हैं, तो उसके हिसाब से वो मायने बदल जाते हैं। आप कादा यकीदू को चक्कर को छोड़िए, बाकी सबक को हासिल करें, इसको लिख लीजिए। कादा यकीदू जो है आपने डिक्शनरी में ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है। ये 1 हफ्ते की क्लासों का होमवर्क। ये एक लफ्ज आ गया कादा यकीदू, किद या कादा यकीदू कद जो है दोनों का फर्क क्या है, डिक्शनरी से ढूंढ के बताइएगा। आइए जी, ज़हाबा यज़हाबू तक पहुंच गए, इसका अमर बना दीजिए। इज़हाब। क्या रूट लेटर तीनों से आपको मिल रहे हैं, लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। अबादा इसका मुदारे होता है या बुदू। अगर या बुदू इसका मुदारे तो अमर क्या है, दरमियान वाला एन कलमा पेश के साथ है उबुद, और तीनों में हमें लेटर मिल रहे हैं। खला का इसका मुदारे होता है यखलुकु, यानी इसमें तीनों रूट लेटर खा लाम काफ मिल गए।
علیمہ یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا. ایلم اب آگے آپ کو جو ہاں. دوسری اہم چیز ہم نے بتانی ہے، یہ آپ کو بہت کم کیوسی کورسز میں تو پڑھائی نہیں جاتی، یہ کیوسی سے باہر ہے، لیکن چونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہر جگہ بار بار یہ چیزیں آئیں گی، وہاں ہم بتا کے گزر جاتے ہیں. اچھا جی یہ دیکھو یہ بی اس کے ساتھ آ رہا ہے، صحابہ وہ کیا، صحابہ بھی چھین لیا اس نے، جھپٹ لیا اس نے، ضبط کر لیا. تو آئیے اس کے حساب سے کچھ یہ ادبی محاورے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں اور جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے آتا، اس کے معنی ہوا ہے آیا، آتا وہ آیا. اور اس کے ساتھ جب ایک لفظ آ جائے بی، آتا بھی، تو اس کے معنی ہوا ہے لایا. یہ پھر محاورہ بن جاتا ہے، آتا بھی یعنی لایا. اسی طرح بغا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے چاہا، ظلم و زیادتی کی، زنا کیا. لیکن جب باغا اللہ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے زیادتی یا سرکشی کی، بغاوت کی. اسی طرح ایک لفظ ہے تابا، تابا کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا. تابا ایلا جب آئے حمزہ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے توبہ کی، یہ پھر محاورہ بن جاتا ہے تابا. اور جب تابا ادا آ جائے تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کی. تابا الا انسان کے لیے ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، تابا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو دیکھیں الا اور ادا سے معنی میں فرق پڑ گیا تابا. اسی طرح ایک لفظ ہے جا، جا کے معنی کیا ہے؟ آیا آیا، وہ آیا، جا وہ آیا. جا بھی جب ہو جاتا ہے یہ محاورہ بنتا ہے، اس کے معنی ہے لایا، جیسے آتا کے ساتھ تھا. زہابہ، زہابہ کے معنی ہے گیا، وہ گیا. لیکن جب زہابہ بھی آئے گا، یہ بھی تو بہت ہی معنی ہے لے گیا، چھین گیا. اسی طرح ہے زہابہ ان، اگر آئے اسی زہابہ کے ساتھ ان کا اگر جو ہے وہ پوزیشن آ جائے تو تب کیا ہوتا ہے دور کیا، زہابہ ان دور کیا. اس کے بعد ایک اور ہے ردیہ، ردیہ کے معنی ہوتے ہیں مان لیا، اس نے مان لیا، ردیہ اس نے مان لیا، پسند کیا. لیکن ردیہ ان جب آئے تو یہ محاورہ ہوتا ہے خوش ہوا، یعنی کسی سے خوش ہوا. اور دربا آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اس نے مارا، دربا اس نے مارا. لیکن دربا فی جب آئے یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب زمین میں گھوما پھرا. یہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے گھومو پھرو زمین میں، دربا فی. اور دربا لی اگر آ جائے یہ بھی محاورہ ہے بیان کیا. دربا علا اگر آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لازم کیا. لفظ وہی ہے دربا، لیکن فی، لی، علا یہ پریپوزیشن جب تبدیل ہوئی تو کیا ہوا؟ حروف جر بدلنے سے معنی بدل رہے ہیں. دربا فی زمین میں گھوما پھرا، سیر کی. دربا لی بیان کیا، دربا علا لازم کیا، لگایا دیا. دوسرے معنی ہوتے ہیں لازم کیا، لگا دیا، یعنی ذمہ لگا دیا. ایک لفظ ہوتا ہے افا، اس کے معنی ہوتا ہے بڑھا، یعنی وہ بڑھا یا وہ زیادہ ہوا. لیکن افا ان جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کیا. قدا ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے حکم سنایا، پورا کیا. لیکن جب قدا بینا آ جائے، قدا بینا اس کے معنی ہوتا ہے فیصلہ کیا، معاملہ طے کیا. قدا اگر اللہ کے ساتھ آ جائے تو معنی ہوتے ختم کیا. قدا اللہ اس نے قصہ مکا دیا، ختم کر دیا، کام تمام کر دیا. ایک لفظ ہوتا ہے واللہ، واللہ کے معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، پھرنا، پھر جانا. لیکن واللہ الا جب آئے گا اس کے معنی ہے رخ کیا. واللہ عن جب ہوگا تو اس کے معنی ہوتا ہے اعراض کیا، اعتراض کیا، منہ پھیرا. دوسرے معنی ودا، ودا کے معنی ہوتا ہے رکھا، اس نے رکھا، اتارا. ودا ان جب آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے اتارا، پھر یہ فکس ہو جاتا ہے اتارا، اس نے اتارا. تو آئیے آج کی مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
ہم چونکہ افعال کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس میں افعال لکھ دیجیے. استسقا استسقا یہ استسقا. آپ کا پڑھا ہوا نہیں ہے. جب QC3 پڑھیں گے, یہ QC3 کی ہی آیت ہے ایک, تو لہٰذا وہاں پھر ہم اسے ڈیٹیل سے آگے وقلنا چلیے. قلنا کالا یہ قوم کلنا الناس. آپ نے صحیح کہا, فا کو ہٹا دیجیے, حرف ہے تو کلنا جو ہے کل کیا ہے. اب آپ پہچاننا شروع کریں, کل کیا ہے, آج ہی پڑھا ہم نے. قل ماضی مضارع امر قالا. کیا ہے, امر 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 ہے. اعلیٰ یقول کل. کل آپ نے بنایا تھا نا, یہ کل ایک کل کا ٹیبل بنا ہے, کل نہ ہم نے کا. آگے چاہیے. آگے اضرب. اضرب ادرب جو ہے کیا ہے, امر ماضی امر کیا ہے, ضربہ کا امر امر. ضرب کا امر. ضربا یضربو ادرب. جیسے آپ اضرب. کوئی فعل ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی تینوں حالتوں کو دہرائیں. مثلا کل کا کام ہے کالا یقول کل. استسقا کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ آپ نے پڑھا نہیں مزید فی, اس لیے میں اس کی مشق نہیں کرا رہا. ادرب آپ نے پڑھا ہوا ہے, ضربا یضربو ادرب. آگے چلیں, کچھ اور ڈھونڈیں. فجر انفجرت. انفجرت. یہ بھی ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. آگے چلیں, یہ بھی آپ پڑھا درست ہوا. کہہ رہی ہیں, یہ فعل ہے. عالمہ. 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 عالمہ ہے تو اس کی تینوں حالتیں بتائیے. عالمہ علم یعلم. یعلم علم. عالمہ یعلم علم. یہ کیا ہوا, علم. ماضی ہوا, یہ ماضی ہے عالم. چلیں آگے چلیں. شاربہ سے مشربہ کلو شرابہ. شربا نہیں ہے, یہ مشرب. مشربہ جو ہے, یہ میم آیا, یہ جو ہے مزید فی کا فاعل ہے. اس کو چھوڑ دیجئے, یہ اسم ہے, یہ فعل کو ہے. ایسے کلو ہے اس کے آگے. کلو. جی کلو کلو ہے. کلو. کلو جو ہے یہ بھی امر ہے. آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے, یہ ہوتا ہے اکلا یا کلو کل. اس سے کل. جو ہے وہ جو ہے وہ جمع کرنا ہے. آگے چلیں. وشرب. وشربو. اشربو. اشرب شراب. اشربو. اشرب شراب جو ہے, اس کا ماضی شرابہ. مضارع امر نکالیے. شرابہ شرابہ. شربا یشرب. یشربو شاربہ یشرب اشرب. اشرب اشرب قاریبا یشرب. یہ اس دفعہ انشاءاللہ آپ کے QC3 میں نے یہ بات شریبہ. کی مشق شریبہ. پکی کرانی ہے کہ جہاں بھی کوئی فعل ہم دیکھیں گے اس کی ہمیں تینوں حالتیں آنی چاہیے. اس کا ماضی مضارع امر, کیوں ماضی مضارع امر جس کو آتا ہے وہ اس کے لیے وہ لفظ آسان ہو گیا. اس کے 3 روٹ لیٹر وہ نکال سکتا ہے, جا کے ڈکشنری سے اس کی معنی ڈھونڈ سکتا ہے اگر معنی نہیں ہے. چلے جی آگے چلے. کوئی اور رازہ کا سے تاسو رزق تاسو لا تاسو. لا تاسو. یرزق رضا کا یرزق یرزق رضا کا یرزقو یرزق امر ارزق. ارزق. ارزق رضا کا ارزق یرزقو. میں نے 3 دفعہ دہرایا یرزقو, رازہ یعنی کا یرزق ان ارزق کلمہ پہ پیش آ رہے ہیں. یہ باب نصرہ کا ہے, رضا کا یرزقو ارزق, تو لہذا یہ ہاں پیش سے بنے گا. چلیں یہ تو آسان ہو گیا. اگلی آیت تاسو چلتے ہیں. تاسو تاؤ چلیں جی اگلی آیت پہ آ جائیں. آپ کو امر وہ سوری امر کہہ رہا ہوں, فعل بتائیں. آمنا. آمن آمنو آپ آمنو نے نہیں پڑھا, یہ جو ہے وہ مزید فی ہے کیونکہ یہ آمنا 2 زبر کے 2 وہ جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں, آگے چلیں. باقی آپ نے صحیح کہا کہ اہلت. احلت احلت, ذلت یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. بونس یہ لگ جو رہا ہے ہے سر. باب تفصیل کا, اسے چھوڑ دیں, آگے چلیں. یحکمو یحکمو جی فہیمہ یحکمو حل ہے سر. یحکم انعامہ کس نے کہا ہے؟ یتلا سر یتلا کس نے کہا انعامہ فعل ہے؟ یتلا نہیں سر پھر نہیں ہے, ساتھ ال لگا ہوا ہے. ہاں تو اسی لیے تو میں رک گیا ہوں, مجھے جھٹکا لگا ہے اس کی بات سے کہ یہ فعل کیسے ہو گیا اور مجھے کیوں نہیں پتا. یتلا سر یتلا یتلا, ٹھیک ہے. یتلا جو ہے آپ نے کہا یہ فعل ہے, یہ آپ نے نہیں پڑھا, اسے بھی چھوڑ دیجئے. آگے چلیں. یہ جو میں چھڑا رہا ہوں نا انٹرویو میں ہم نے پڑھنے ہیں. یحکمو یحکمو پڑھا ہوا ہے یحکمو. حکمہ. یس یحکمو, یہ جو ہے حکمہ یحکمو امر کیا ہوگا؟ حکم. حکمہ یحکمو. یرید احکم احکم آگے سر یریدو یرید حکمہ یحکمو یحکمو. احکم حکم احکم. اچھا جی زیر سے اگلی زیر آیت سے آ جائیں. چلیں جی اگلی آیت پہ آ جائیں.
ज़ल्ल ज़ल्ल أنزلنا ज़ललना ये ज़للنا आपने नहीं पढ़ा, ये मजीद फी है, मजीद फी का जो है वो أنزلنا पेश أنزلنا आ गया। أنزلنا أنزل انزلنا ये انزلا وہ جو ہے أنزل انزلا ये जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फेल है। كلوا كلوا ठीक है, जल्दी जल्दी رزق رزقناكم कोई ना رزقنا رزقناکم ظلموا ظلما ज़लमू जो है ये ज़लमा यज़लिमू يظلموا इज़लिम ज़ालिमा يظلمون यज़लमू इज़लिम, ये सामिया से है। आगे चलें। يظلمون أن آخر में يظلمون يظلمون كانوا कान- كانوا काना यज़लिमून से किया था। आगे चलें। يظلمون يظلمون यज़लिमूना इलामत मुदारे बता रही है, ये जमा का फेल है मुदारे का, तो ये क्या है? यज़लिमू। ज़ालिमा यज़लिमू इज़लिम, ये अभी यज़लिमू इज़लिम। ज़लमूना के साथ किया। अब आगे देखिए ये क्या है जी, ये इसम है ना। حرف अच्छा حرف ہے अच्छा जलल, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो जरूर इसम होगा। فعل فعل نہیں سر یہ فعل ہے भाई तो मेरे नंबर कटे। ماضی علیکم جمع ہے अलैकुम, ये कौन सा फेल है? سر اس میں حرف کم ضمیر ہے सारे फेल भूल गए। अच्छा ये इस- अलगमामा, ये तो اسم ये اسم फेल है। अभी किसी ने मुझे बताया भी था। اسم ہے سر ون فعل انزلا انزلنا فعل मतलब ہے आप लोगों ने आज मुझे कोई नंबर नहीं देना। واہ میں جو ہے کوشش- وہ اور علیکم علي پہ تو ابھی وہ پیچھے آ گیا، کیا ہے سر یہ تو ضرور اس میں سے میں سر اسم میں اللہ ہے طلبہ اسم بسلوا اسم بس سلوا اسم اور یہ آ گیا، یہ ضرور اسم ہے۔ فعل کلو فعل سر فعل ہے فعل یہ حرف ہے حرف حرف جر حرف میں تو میم اسم سمجھتا ہوں۔ اسم صحیح بات اس میں اسم میں اس میں صرف اس میں فعل یہ پہلا ماں جو ہے حرف ہے اور رزقنا یہ ما حرف اور فعل ہے۔ رزقناکم فعل نا اور کم ضمیر ہے کم ضمیر ہے، فعل وما او حرف ہے، سوری حرف فعل یہ فعل ہے، ظالمونا فعل فعل حرف یہ حرف نہیں بولا کہ فعل 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 سر نے سر پکڑ لیے میرے سارے نمبر کٹ گئے تو میں ابھی افسوس کرتا ہوں یہاں پہ کہ مجھے کیوں نہیں آتا، آپ لوگوں کو کیوں آتا ہے؟ انفس انفس کیا ہے یہ فعل یظلمون فعل چلیں جی، یہ آپ کے سامنے پوری آیت آ گئی جس کا ہم نے ابھی انالیسس کیا تھا۔ اس میں زللنا، انزلنا، ظلمو، کلو، رزقنا اور اس کے ساتھ یہ جو جتنا گرین پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے کانو یظلمون، یہ سارے کے سارے فعل۔ فعل حروف میں واو آیا، ادا آیا، وا، ادا، وا، ما، من، وا، لیکن یہ سب حروف تھے۔ اسما میں کم ضمیر کے شکل میں آیا، الاماما یہ جو الف لام سے ہم نے پہچانا، کم جو ہے ضمیر تھا، یہ المنا الف لام سے پتہ چلا، السلوہ الف لام سے پتہ چلا، اسم نا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ باتیں یہ آپ لوگوں نے خود ہی پہچان لیا تھا کہ یہ اسم ہے، مجھے بتانا نہیں پڑا، اور میں نے بھی اس پہ غلطی نہیں کی کہ نمبر کٹ دیں۔ ماں جو ہے اسم ہے، کم جو ہے وہ اسم، انفس یہ اسم، اور ہم جو ہے ضمیر۔ تو یہ آپ نے طریقہ یہ رکھنا ہے، جو چیز آپ کو آتی ہے آپ ضرور بتائیے، نہیں ہے تو چپ رہتے ہیں، غلط مت بتائیے۔ جیسے میں یہ غلطیاں کر رہا تھا اور پشمان ہو رہا تھا کہ دیکھو ساری غلطی، تو پشمان مت ہو۔ جو چیز آتی ہے بتائیے، نہیں ہے چپ کر جائے، کسی اور کو موقع دیجیے کہ وہ غلطی کر جائے، آپ نہ پکڑے۔ آئیے اب جو ہم نے پڑھا تھا، آئیے اس آیت کے اندر ہم نے صرف ضمائر ڈھونڈنے ہیں۔ ضمائر ڈھونڈیے جی، آپ کو کلیئر نظر آئیں گے ضمائر۔ ہم جی، الہ کے ساتھ فا ہے فا ہوا او اللہ ہوا ضمیر ہے، چلیے ہوا کلیئرلی بتا رہا ہے، ہوا ہم دونوں آپ کو مل گئے، ہوا ہم دونوں مل گئے۔ بنا سینا اور تن
خذوه सिनतुन कतुन हु ताखुज़ूहु ताखुज़ूहु में हु जो है ज़मीर है, सिनतुन तुन हाँ सिनतुन में तुम कोई का दे दो ज़मीर नहीं है। आगे तुम जो देखें, है इसमें कोशिश कीजिए। यहूदु हुजू में हु ज़मीर है, हुमा हुमा में हुआ जो है हुआ ज़मीर है, दो के लिए होती है। हुआ 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 देखें, हुआ ये नहीं हुमा पता चल रहा है कि ये ज़मीर है। इकराहा हाँ जी, इकरा इकराहा यानी हाँ जो है सर इकरा, इकराह जो है ये ज़मीर नहीं है, ये उसका अपना लफ्ज़ का हिस्सा है। चले, हुम तुनज़िरहुम तुनज़िरहुम में हुम है, ठीक कुलूबिहिम क़ुलूबिहिम कुलूबिहिम है, समीहिम अबसारिहिम अब्सारिहिम ज़मीर है, अबसारिहिम अबसारिहिम अरहिम वलाहुम ज़मीर है, वलहुम लहुम ज़मीर है, आमन्ना वमा आमन्ना में ना जो है आमन्ना ज़मीर है, वमा हुम हम जो है अलहदा से आ रहे हैं, वो माँ के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन वमा क्लियरली हुम पता चल रहा है हम। वमा चलिए, हम ऊना युखादी ऊना में ऊना इसमें बताइए, युखादिऊना बता रहे हैं युकादिबुना में जो है ज़मीर नहीं था, या बता रहा था वो फेल है मुदारे का। चले, इब्राहीम इब्राहिम में रब्बिही कोई ज़मीर नहीं है, नाम है इब्राहिम इब्राहिम मुखातिब नाम है, है रब्बी ही हाँ मुखातिब जिस्म में ये हिम है, ज़मीर नहीं है इसकी। रब्बी रब्बे ही आताहुल्लाह में ही ज़मीर है, ठीक। युही अताहु में हु है, ज़मीर है। रब्बी युही में ये रब्बी में यू ये ही में याद जो है ज़मीर है, ऊ ही में और भी रब्बी याद में भी अना रब्बी काला आना अना जो है वो ज़मीर नहीं है, ये इसम है। बहरहाल आप ज़मीर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आना नानू ये हम ज़मीर के तौर पर लेते हैं, ज़मीर। चलिए जी, अगला। वकुल्ला में बंद ता करो जिसके पीछे शोर है वो तो बंद कर दे माइक प्लीज ये कोई गेम खेल रहा है पता नहीं क्या अंता में ता जी, ज़ौजत में ता अंता बजाते खुद ज़मीर है, इसमें वकील हमने नाम हुआ, हम, अंता, आना, नाहनु ये सारी ज़मीरें ढूंढी थी, वो हमें कुछ मिल गई हैं, कुछ रहती हैं, अभी आगे आएंगी। हाजी ज़ौजत में ता ज़मीर है, ठीक है। जन्नत में जो है जी, मिनहा मिनहा में शेतुमा हा ज़मीर है, ठीक है। शेतुमा में हाजी तुमा हाजी तुमा जो है ज़मीर है, यस। अज़ल्लहुमा हाज़े ही में जो है कोई ज़मीर नहीं है, हाज़े ही जो है इसमें फतकूना मार, इसमें इसमें जो है वो मुअन्नस नज़ीक का इशारा है, हाज़े ही, इसमें ज़मीर को फअज़ल्लहुमा हुमा फतकूना हाँ, ना पर है अज़ल्ला हुमा में हुमा जो है ज़मीर है। हुमा आगे चलिए, रब्बी 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 में या है, ये छुपी हुई ज़मीर है। चले, गुड, एक्सलेंट। हिंदी में या जो है ज़मीर है। नजर तू बतनी बतनी में बतनी से पहले कोई माफी बतनी लाका इन्नी लका में का इन्नी ज़मीर है सामने वाले के लिए। चले, इन्नी बतनी में इन्नी आपने नजर कहा को या है, इन्नी वो बता दिया मिन्नी उसने। इन्नी में इन्नका या की ज़मीर है। इन्नका इन्नका अंता अंता अंता, ये देखें इस पूरी आयत में दो जगह अंता आपको नजर आ रहा है। कालत आखिरी लाइन में कालत जी, वादाअत हा जो है ज़मीर है, आपने सही कहा। आगे चलें, फतकूनी नी जो है नी नहीं फतकूनी के जरिए Yes, जमा है you are right sister, ये छुपी हुई ज़मीर है। अंतुम नून छुपी हुई ज़ेड की शक्ल में है। गुड, एक्सलेंट। चलें, सही बाजी बस अंतुम हाँ, अंतुम के बारे में वेरी गुड, एक्सलेंट। चलें, तालमूना में आगे चलें। फरकना रब्बिकुम जो है वो ज़मीर है, जो है
तकमील की शक्ल में। आगे फरकना में ना है, ठीक है, रखना हाँ हो गया। अगरकना कुल बहरा तो पहले अंजाई नाकुम में कुम जो है नजर आ रहा है, बहरीनाकुम रखवा में जो आपने दुरुस्त का अंतुम अंतुम भी आ गया। ये देखें अंतुम अभी तक मिक्स था ना, वो भी आ गया। वादना ये इसके अंदर इस ये जितनी आयतें हैं आपको जो है इसमें जो है हुआ हुम अंता आना अंतुम नाहनु ये सारे तकरीबन आते हैं। एक नाहनु की जी नहीं आई अभी। वादना चलें आगे देखते हैं। अच्छा जी यहाँ पे आ जाए। खलकनाकुम बहुत दूर चलेंगे, पहले नजल ना हुम में हुम को पकड़िए, फिर हाँ। आगे जो है ये देखें नहनु अभी तक नहनु हमारा में नहनु आ गया, नहनु आ गया। खलकनाकुम लकनाकुम अंतुम नाहनु ये इसमें जो है शायद आपको मीनिंग आई तो अफराइतुम अंतुम हाँ अफराइतुम में तुम जो है वो शामिल है, अंतुम जो है ये अलहदा से आ गया, तखलुकुनहु तुम जो है मीन आ गया। ये देखें नाहनु दूसरी बार आ गया, हमें पहले मिल नहीं रहा था, दो बार। तीसरी दफा आ गया नाहनु। कदरना आपको नाहनु मिलेगा। कदरना तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत व ला तुहसिना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। याद रखें ये जो 7 लेक्चर हैं ये बहुत ही अहम है। इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको बताई गई जो अब तक आपने QC 1-2 में नहीं पढ़ी और शायद बात तो आप QC 5 तक नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये जब तक रेगुलर क्लासें आपकी शुरू होती हैं उस तक इनको 1-2 दफा जो है दोहरा लीजिए। जिन्होंने नहीं सुने वो पूरे लेक्चर सुन लें और अपने नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाने हैं? जो चीज आपको आती है उसे छोड़ दें, जो चीज नहीं नजर आई, नहीं पता चला, जैसे आज आपको मैंने बताया जी शाह या शाह शाह ये मुश्किल है, इसको लिख ले, काला या कुल्लू कुल ज्यादा यजीदु से काना या कुन, इस तरह की चीजें लिख दें। या और जो ऐसे कोई ऐसे पॉइंट आए जो दरमियान में मैं बताता गया हूँ वो उनको आप लिख के अपने नोट्स बना लें और उन नोट्स को वक्तन फवक्तन देखते रहे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो तर्जमा करने में, पढ़ने में, वहां पे ब्रेकेज करने में, इनकी जो है पार्टीशन करने में, पार्ट्स करने में आसानी होगी। क्योंकि आगे हमने यही करना है। QC 2 में आप करके आए हैं ये चीज, लेकिन QC 3 में हम इसको एक लेवल एडवांस ले जाएंगे। एक लेवल एडवांस इस तरह ले जाएंगे जो फेल आएगा हमें उसका माजी मुदारे अमर पता हो, उसके रूट लेटर हमें पता हो और अगर जो है वहां पे जो जिस हालत में आ रहा है वो पता हो और उसके साथ साथ जो है हमने मजीद फी भी पढ़ने हैं, मजीद फी के अफाल भी शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका काम QC 3 में थोड़ा सा सख्त है, बढ़ जाता है। QC 3 को सबसे मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इसमें नए अफाल ऐसे हैं जो आपको अभी तक पढ़ाए नहीं गए। मसलन कमजोर अफाल आपको कुछ यहाँ भी रिपीट होंगे, कुछ QC 4 में रिपीट होंगे, 5 में, वो तो चलते रहेंगे। मजीद फी के आप पहली दफा पढ़ रहे होंगे तो इसलिए उनको शुरू से अगर आप पिक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी। तो इसके साथ ही जो है ये क्लास तो हम इख्तिताम पजीर करते हैं। अब आपके कोई सवाल जवाब हैं तो कीजिए।